دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ بیٹی دے تو اس کے ساتھ نصیب بھی اچھے کرے، بیٹی کے مقدر بھی اچھے کرے، کیونکہ بیٹیاں تو سب کو مل جاتی ہیں مگر ہر بیٹی بھی اچھے نصیب والی نہیں ہوتی۔ آج بیٹی کے نصیب کی مٹی کالی ہو گئی، اس کے سونے کی چوڑیاں آگ کی زنجیریں بن گئیں۔ باپ نے سمجھا تھا کہ جس طرح یہ میری شہزادی ہے اسی طرح سسرال والوں کی بھی رانی بن کر زندگی گزارے گی، مگر ہائے سوئے ہوئے مقدر والی بیٹی تو گھر سے رخصت ہو گئی، سوئے ہوئے مقدر والی بیٹی تو گھر سے چلی گئی۔ باپ ہر شام بیٹی کے بچپن کی تصویر دیکھتا، رو کر کہتا میری بیٹی تو بڑے ہی نصیبوں والی، میری بیٹی تو بڑے ہی مقدروں والی ہے۔ مگر باپ کو کیا خبر تھی کہ سسرال کی دہلیز پار کرتے ہی بیٹی کے مقدر کی مٹی کالی ہو جائے گی۔ باپ کو کیا خبر تھی کہ جس بیٹی کے لیے وہ دلہن کا جوڑا لے کر آیا تھا آج وہی جوڑا بیٹی کے آنسوں سے گیلا ہو چکا ہوگا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میری بیٹی ہر رات باپ کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے ابا تیری بیٹی ہار گئی، تیری بیٹی کے مقدر سو گئے۔ باپ نہیں جانتا تھا کہ جس بیٹی کو وہ رانی بنا کر رخصت کر رہا تھا وہ آج اپنے سسرال میں نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے، وہ ملازموں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج بھی میری بیٹی میری خریدی گئی چوڑیوں کو اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے، رو کر کہتی ہے ابا تیری چوڑیاں تو سلامت ہیں مگر تیری بیٹی کے نصیب کا آئینہ ٹوٹ چکا ہے۔ سسرال والے بیٹی کو غلط کہتے رہے، بیٹی کو جھوٹا کہتے رہے، بیٹی چپ رہی، بیٹی کو غربت کے تانے دیتے رہے، وہ چپ رہی۔ پھر آخر میں کہا بس اب کھیل ختم ہو چکا ہے، اب کھیل ختم کرتے ہیں، تیرے باپ کو بلاتے ہیں، اس کے سامنے ہی طلاق کی پرچی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹی کا دل کانپ اٹھا، بیٹی کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سوچنے لگی کیا میرا باپ یہ منظر برداشت کر پائے گا، میرا بوڑھا باپ یہ منظر برداشت کر پائے گا جب میرے باپ کے سامنے میں کم بخت بیٹی کو طلاق دی جائے گی؟ ہائے اس وقت میرے بوڑھے باپ کا کیا بنے گا؟ میرا بوڑھا باپ تو ویسے ہی کمزور ہے، وہ تو ویسے ہی بیمار ہے۔ ہائے پھر کیا ہوا؟ بیٹی نے کمرہ بند کیا، دل ہی دل میں کہنے لگی اے زمین تو کیوں نہیں پھٹ جاتی، تو کیوں نہیں مجھے اپنے اندر سمو لیتی؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے سسرال والے میرے بوڑھے باپ کو بلا کر اس کے سامنے اگر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میرا باپ زندہ نہیں بچے گا۔ اے زمین تو کیوں نہیں پھٹ جاتی، مجھے اپنے اندر کیوں نہیں لے لیتی؟ بس پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ گاؤں کی کسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں غریب کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ فلاں غریب کی بیٹی انتقال کر گئی ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ بیٹی جسے کبھی باپ نے ہنسی خوشی دلہن بنا کر سسرال بھیجا تھا آج وہ بیٹی کفن میں لپٹی ہوئی واپس آ گئی۔ ہائے بیٹی کا خاموش چہرہ دیکھ کر باپ نے کہا او میری بیٹی میں نے تو تجھے شہزادی بنا کر بھیجا تھا مگر تو بوجھ بن کر واپس لوٹ آئی۔ بیٹی بتا تو صحیح تیرے باپ کے کمزور کندھے تیرا جنازہ کیسے اٹھا سکیں گے؟ یہ کانپتے ہوئے کندھے، یہ کمزور کندھے بیٹی کا وزن کیسے اٹھا سکیں گے؟ او میری بیٹی لوگوں نے کہا تم مر گئی ہے مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بیٹی کو مار دیا گیا، میری بیٹی کو باتوں نے مارا، میری بیٹی کو تانوں نے مارا، میری بیٹی کو غربت نے مارا، میری بیٹی کو سسرال والوں کی باتوں نے مارا۔ ہائے بیٹی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، تیرا باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ ہائے جی میں کو آن روایا ہائی ایویں میں مانگوں پل پل روسیں، ایک واری رو کے تھک پوسیں، ول دل ڈکسیا ول ول روسیں، انہیں ڈکھڑے آن مڈیسیا کوئی تو لا کندھیاں کو گل روسیں، بس شاکر فرق میں یاد رہے میں اجرو نہ تو کل روس۔